اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، جس میں نہ امال کا سودا ہو اور نہ ہی دوستی ہو اور نہ دوستی کام آئے اور نہ ہی سفارش کام آ سکے اور کفر کرنے والے لوگ۔ ان آیات میں مال کے خرچ کرنے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے جہاد کا تذکرہ تھا، کیونکہ جہاد کے لیے مال کا خرچ ہونا جو ہے وہ لازم ہے، اس کی ضرورت ہے، لہٰذا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں دو۔ اور جو قیامت کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے، اس کی وجہ تاکید کرنا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس دن پھر نہ کوئی توبہ قبول ہونی ہے، نہ کسی کے لیے واپس لوٹنا ممکن ہونا ہے، نہ ہی کسی کے لیے جو ہے نا کوئی سفارش کام آنی ہے، نہ ہی خرید و فروخت کام آنی ہے، نہ ہی کوئی دوستی کام آنی ہے۔ یہ کن کے لیے وعید ہے؟ کافروں کے لیے، کہ جنہوں نے اپنے ہی کفر کر کے اپنے ہی جنوں پہ ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، جب تک تم دنیا میں ہو آخرت کے لیے منافع حاصل کر لو، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس صدقے سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ انسان جس وقت میں زندگی گزار رہا ہے اور اس پیسے پر حرص رہے اور زندگی میں اس پیسے کو خرچ کرے گا، تو اس صدقے کی اپنی اہمیت ہے، اور وہ صدقہ جو موت کے قریب آ کے کرے گا اس صدقے کی وہ ویلیو نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بات کلیئر کی جا رہی ہے کہ وہ ایک وقت آ جانا ہے جس وقت میں آ کر سارا ٹائم ختم ہو جانا، اور انسان کے لیے ممکن نہ رہے گا کہ اس وقت کو لوٹا سکے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا ہے، نکالنا ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، خرید و فروخت کام نہیں آئے گی، دوستی کام نہیں آئے گی، تو قرآن پاک کی ایک سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 سے 69 تک ہے کہ ہر تعلق، ہر دوستی دشمنی میں بدل جائے گی، ہر تعلق دشمنی میں بدل جائے گا، سوائے متقیوں کے، الا المتقین، سوائے متقیوں کے، یعنی گہرے دوست بھی اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ اور متقیوں کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ تم غمگین ہوگے، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمارے احکام کے تابع رہے، ایسے لوگوں کی دوستیاں کام آئیں گی۔ باقی جتنے تعلقات رکھنے والے ہیں، جن کی بیس، جن کی بنیاد مادیت پرستی ہوگی، وہ دوستیاں ان کے لیے خیر و برکت کا باعث نہ ہوں گی، بلکہ جو متقین ہوں گے ان کی دوستیاں، یعنی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوں گے اور دوستی میں مبتلا ہوئے ہوں گے، وہی آخرت میں بھی کام آ سکیں گی وہ دوستیاں۔ اور مسلمانوں کی شفاعت کے لیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 میں آیا، اور وہ صرف اس کی ہی شفاعت کرتے ہیں جس کی شفاعت پر اللہ راضی ہو، یعنی شفاعت کا حق جو ملنا ہے، چاہے وہ نبی کو ملے، چاہے وہ فرشتے کو ملے، چاہے وہ کسی کو بھی دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، تو لیکن وہ اسی کو ملے گا جس پر اللہ راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسیلہ بنانا چاہے گا تو وہ سفارش کا وسیلہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ لیکن یہ کن کی بات ہے؟ متقیوں کی بات ہے، کافروں کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ آگے کلیئر کر دیا گیا ہے والکافرون هم الظالمون، جو کفر کرنے والے ہیں، جو اللہ کے احکامات کے انکاری ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انکار کرتے ہیں،
ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی ہی جان پر ظلم کر رہے ہیں، ظالموں میں سے ہیں یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی ماشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے اور ہمیں اس کو صحیح تلفظ سے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے معنی مفہوم کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اس کی اپنی ہی لذت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہوا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سوائے اس کے کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، زندہ رہنے والا ہے اور اپنے ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں اسے پکڑتی اونگ اور نہ ہی نیند، یعنی نہ ہی اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ ہی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کی بارگاہ میں سوائے اس کی اذن سے، سوائے اس کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ سامنے ہے وہ بھی جانتا ہے اور جو کچھ پیچھے ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور نہیں وہ احاطہ، کوئی شخص بھی احاطہ نہیں کر سکتا کسی چیز کا اس کے علم میں سے، الا بما شاء وسع، سوائے اتنے کے جتنا اللہ خود دینا چاہے کسی کو علم، صرف اتنے ہی احاطہ کر سکتا ہے جتنا اللہ دینا چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی نے